سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن اور صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی مہیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنی معلومات کو بہتر بنا کر اور بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سوزش انفلیمیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیا محرکات ہوتے ہیں، کس وجہ سے یہ انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے اور انفلیمیشن کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ سوزش انفلیمیشن چوٹ لگنے یا کسی بیرونی شے کے جسم میں داخل ہونے یا نقصان پہنچانے کی صورت میں جسم کی مقامی زندہ ٹشوز کا اس کے خلاف رد عمل سوزش کہلاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بیرونی اشیاء جسم میں داخل ہوتی ہیں تو جسم کے سیلز جو ہیں، جسم کے ٹشوز جو ہیں، اس کے خلاف فوراً رد عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انفلیمیشن ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جسے فلیجنس سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی آگ کے ہیں۔ ایک مشہور زولوجسٹ میچنیکوف نے ایک نہایت دلچسپ تجربہ کیا تھا۔ اس نے رات کے وقت اسٹار فش لاروے کے جسم میں گلاب کے پھول یا گلاب کے پودے سے کانٹے لے کر اور چبو دیے۔ صبح کو اس نے اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس مقام پر کانٹے چبوئے تھے، وہاں پر حرارت، سرخی اور سوجن تھی، جس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسٹار فش کے لاروے نے کانٹے کے چبھنے کے مقام پر رد عمل کا اظہار کیا۔ اسٹار فش کے لاروے کے ٹشو جو تھے وہ سوج گئے تھے اور سرخی، سوجن اور حرارت اس رد عمل کی علامات اور نشانیاں تھیں۔ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ کچھ جو بھی اشیاء جسم میں داخل ہوتی ہیں اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور اس رد عمل کو انفلیمیشن کہا جاتا ہے۔ انفلیمیشن سوزش کی خاص علامات اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سوزش اور انفلیمیشن کی خاص علامات نشانیاں 5 قسم کی ہیں، جن میں ہم بتانا چاہیں گے۔ نمبر 1 روبر، نمبر 2 سوئلنگ، نمبر 3 ڈولر، نمبر 4 کولر اور نمبر 5 لاس آف فنکشن۔ اب ایک کو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیا نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ انفلیمیشن کسی جگہ پر موجود ہے۔ ہر فرد کو اس انفلیمیشن کا سامنا پڑتا ہے اور مختلف اوقات میں بچوں کو اور بڑوں کو بھی انفلیمیشن سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ہی کوئی چوٹ لگتی ہے، جیسے ہی کوئی جسم میں کچھ چیز چبھ جائے، کوئی چیز داخل ہو جائے تو انفلیمیشن فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر انفلیمیشن تو پہچانی جاتی ہے، اسی طرح اندرونی طور پر بھی انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے۔ اندرونی جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی پیراسائٹ یا کوئی اور بیکٹیریا وغیرہ داخل ہو جائیں تو وہ بھی انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ روبر ایک لاطینی لفظ ہے جس کے معنی سرخی کے ہیں۔ سوزش والی جگہ پر خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور اجتماع خون سے اس متاثرہ حصے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے اور وہ سوزش زدہ نظر آتا ہے۔ لہذا سوزش میں سرخی متاثرہ مقام کی خاص نشانی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر بھی چوٹ لگ جائے تو فوری طور پر خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں۔ خون کی نالیاں پھیلنے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور تیز ہونے کی وجہ سے وہ جگہ بھی سرخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جلنے کے عمل میں بھی دیکھا یہی جاتا ہے کہ جلنے کی جگہ پر یہ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ ٹیشوز کا ریئیکشن ہے، بافتوں کا ریئیکشن ہے، جسم کے سیلز کا ریئیکشن ہے۔ کسی بھی فارن پارٹیکل کی وجہ سے وہ فوری طور پر ریئیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
سیکنڈ نمبر پہ سویلنگ ہے. سویلنگ کے معنی ورم یا سوجن ہے. جب بھی کوئی بیرونی شے حملہ آور کے طور پر جسم میں داخل ہوگی تو وہ خون کا دوران اس کے ارد گرد بڑھ جائے گا تاکہ خون میں موجود سفید خلیے وائٹ بلڈ سیل ان حملہ آوروں کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کرے. اس اجتماع خون کی سبب سوجن پیدا ہوگی. جیسے ہی خون کی نالیاں پھیلتی ہیں تو ان خون کی نالیوں میں سے ان کے سوراخ جو ہے نا ذرا بڑے ہو جاتے ہیں. جو خون کے سوراخ ان نالیوں میں چھوٹی چھوٹی نالیوں میں موجود ہیں ان کی سوجن کی وجہ سے اور ان کے پھیلنے کی وجہ سے وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون میں سے کچھ مائع اور کچھ سیکریشن جو ہے ٹیشوز کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور وہ ٹیشوز جو ہیں جہاں پر انفلیمیشن ہے، جہاں پر سرخی ہے، جہاں پر کوئی چیز موجود ہے، وہ سوجن وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے. یہ دوسری سائن ہے، دوسری علامت ہے اس کی. یہ علامت بھی عام طور پر نظر آتی ہے، ہر ایک کو اس کا واسطہ پڑتا ہے. نمبر 3 ڈالر. ڈالر کے معنی درد کے ہیں. کیونکہ سوزش کے باعث ٹیشوز میں موجود اعصاب میں کھینچاؤ واقع ہو جاتا ہے، اس لیے مقام متاثرہ میں یعنی سوزش والی جگہ پر درد شروع ہو جاتا ہے. جب بھی کھینچاؤ ہوگا وہاں پر جو موجود اعصابی نظام ہے اور جو سینسیشن کو دماغ تک پہنچاتے ہیں وہ فوراً متحرک ہو جاتے ہیں اور انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر سوجن کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ درد کی وجہ سے آپ پہچان جائیں کہ یہ کچھ خرابی یہاں پر پیدا ہوئی ہے. اسی طرح اندرونی جسم میں جہاں پر بھی انفلیمیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے درد پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ متاثرہ حصوں میں جیسے اپینڈیسائٹس ہے یا وہاں پر بھی انفلیمیشن ہوتی ہے تو اپینڈیسائٹس کی شکایت ہونے سے پیٹ میں شدید درد کی شکایت ہو جاتی ہے. تو جس سے بیرونی طور پر یہ درد محسوس ہوتا ہے، اسی طرح یہ درد جو ہے نا اندرونی انفلیمیشن کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے. کلر کے معنی حرارت کے ہیں. کیونکہ سوزش کے مقام پر اجتماع خون ہوتا ہے جہاں کی خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں. خون ایک اپنا درجہ حرارت رکھتا ہے جسے جسم کا اندرونی درجہ حرارت مانا جاتا ہے. سوزش والی جگہ پر اجتماع خون کی وجہ سے مریض کو حدت محسوس ہوگی جسے بعض اوقات معالج متاثرہ مقام کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں. پانچویں چیز جو ہے لاس آف فنکشن. لاس آف فنکشن یعنی کہ وہ جو فنکشن جو اعضاء جو کام کرنے کے وجہ سے وہ فنکشن ختم ہو جائے، وہ کام کرنے کا انداز ختم ہو جائے. اگر جیسے کوئی فنگر ہے، کسی خون وہاں پر چوٹ لگی ہے تو لازمی طور پر وہ انسان جو ہے اس مقام کو بچائے گا. سوزش زدہ مقام پر اجتماع خون ہو کر خون میں موجود وائٹ بلڈ سیل حملہ آور شے کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. متاثرہ مقام پر پہلے سے بیان کردہ تبدیلیوں کے باعث اپنی معمول کی کارگزاری مشکل ہو جاتی ہے یا بالکل معطل ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے سوزش اور انفلیمیشن میں سرخی، سوجن، حرارت، درد کے علاوہ متاثرہ حصے کی کارکردگی کی معطلی بھی پائی جاتی ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کے فنگر میں کوئی کانٹا لگ جائے یا اس میں کوئی ایسا انفلیمیشن شروع ہو جائے تو لازمی طور پر ہاتھ کے اوپر بھی اثر پڑے گا اور انسان جو ہے نا ہاتھ سے کام کرنا بند کر دے گا. اس کو کہتے ہیں لاس آف فنکشن. یہ علامات جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی. تو ان علامات کے ذریعے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی جسم کے حصے میں انفلیمیشن یا سوزش موجود ہے.